ایک تو یہ ہے کہ میں جوش میں یا تعصب میں آ کر ایک بات کہوں. بخاری شریف کا نام سنا ہے؟ دھیان میری طرف رہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے جواب ہی نہیں ہیں اپنے اپنے مقام پر. ان میں ایک بخاری ہے. ایک بات. دوسری بات، ایک محاورہ تو زد زبان عام ہے نا، یہ آپ نے بھی سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ قرآن پاک کے بعد آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے سچی کتاب کون سی ہے؟ بخاری. قرآن کے بعد. 2 باتیں ہو گئیں. اب ذرا غور سے سنیں. بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے. جن حضرات نے بخاری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ابواب باندھنے کے ایک انداز ہوتے تھے حضرت کے. اس پر بڑی ابحاث ہیں. بعض اکابر نے ابواب پر مستقل بخاری پر کتابیں لکھی ہیں. بہرحال میں اس بحث کو چھوڑ کر بات کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں دھیان میری طرف رہے، ایک باب ہے کتاب الاجارہ. اجارہ کسے کہتے ہیں؟ اجارہ میری اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں مزدوری. کس کو کہتے ہیں؟ مزدوری. اچھا ایک چیز سنیں، لغت میں اور میری اور آپ کی زبان میں تو کتاب الاجارہ کہتے ہیں مزدوری کو، لیکن جب اصطلاح اس کے اندر کچھ شرائط اور قیود بڑھا دے وہ بحث اگلی ہے. میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، سمجھیں بات. کتاب الاجارہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لائے ہیں. ایک بات حضرت نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے، ہجرت کے موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ صحابہ میں کون تھے؟ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کہاں سے فرمائی تھی؟ مکہ سے. اچھا جا کہاں رہے تھے؟ بولو. مدینہ جا رہے تھے نا، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. اچھا اب اگلی بات سنیں، مکہ سے مدینہ جانے کے لیے راستہ چاہیے تھا یا نہیں؟ چاہیے تھا نا. آپ ذرا دیکھیں کتاب الاجارہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو مدینے کی راہ کا ماہر تھا، اس راہ کا ماہر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرائے پر لیا تاکہ مدینے کی راہ کی راہبری کرے. اگلی بات سنیں، امام بخاری رحمت اللہ نے لکھا ہے وہ قریش کے مذہب پر تھا. وہ کس کے مذہب پر تھا؟ پتہ چلتا ہے وہ حضور کے مذہب پر بھی، حضور کے دین پر، لیکن اس مدینے کی راہ کا ماہر تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا. مولانا ظہور الباری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ عرب کے راستے اس زمانے میں دشوار تھے. اس وقت کہیں سفر کے لیے، خاص کر عرب کے لیے، ایسے ماہرین کی ضرورت پڑتی تھی جو عرب کے راستوں سے خوب واقف ہوتا تھا، اور وہ کرائے پر ملا کرتے تھے اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرائے پر اس شخص کو لیا تاکہ مدینے کی راہ کی راہبری کرے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آپ میں سے جس کا دل چاہے کتاب الاجارہ میں اس بات کو پڑھ لیں. یہ الفاظ ملیں گے اور انشاءاللہ ضرور ملیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو عالم الغیب ہوتے ہیں ان کو بھی دوسروں کے راہ کے راہبری کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولو. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب اللہ کرے آپ سمجھیں. اب ایک چیز تو میں نے پہلے کہا نا، ایک تو یہ ہے نا کہ میں محبت میں اور جوش میں نہیں جی بس وہ تو یہ تو دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، مانتی نہیں. لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں. یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں تو ان کے ایک بہت پڑھے لکھے، جن کو بعض اکابر نے فرمایا کہ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ علم اس کے پاس تھا،
حتیٰ کہ شیخ العرب والعجم نے حرم میں فرمایا کہ اس کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ علم اس کے پاس تھا لیکن پھٹک گیا۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بوارق الغیب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے واقعات کے کیا جواب دیں گے وہ؟ آپ کوئی دے سکے تو سوچیں۔ آخر اس طرح کے سوالات کوئی معنی تو رکھتے تھے جس سے وہ تنگ آ کر یہ لکھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوئے ہیں۔ ہاں یہ اگلی بات ہے کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور بقول تمہارے پردہ فرمانے کے بعد عالم الغیب ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عالم الغیب ہوئے ہیں، یہ عقیدہ تمہیں کون بتا گیا ہے؟ حضور تو پردہ فرما گئے اور جبرائیل امین تو حضور کے بعد آئیں گے نہیں؟ آئیں گے، بولو تو صحیح، او بولو نا، آئیں گے۔ ٹیچی کہیں آئے اسے ہمیں بحث نہیں ہے۔ ٹیچی کون تھا؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فرشتہ تھا۔ بات یہ ہے کہ بھائی ٹیچی سے ہمیں بحث نہیں ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اب نہیں آنا۔ اس لیے اکابر نے فرمایا اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو، اپنے عقیدوں کا خیال رکھو۔ خلاصہ یہی ہے کہ جب قدرت کو منظور ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حالات کیا واقعات روشن ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کو نہ منظور ہو تو انبیاء کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، جب چاہیں جتنا چاہیں جہاں سے چاہیں حاصل کر لیں نہ، اللہ بتا دیں تو پھر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب اللہ بتا دیں پھر وہ علم غیب رہتا بھی نہیں ہے، جب بتا دیا تو علم غیب رہا کب ہے؟